بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی طرح پر ایک نادان کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ گویا معاذ اللہ خدا بھوکا ہے۔ احمق نہیں سمجھتا کہ اس سے بھوکا ہونا کہاں سے نکلتا ہے۔ یہاں قرض کا مفہوم اصل تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کے واپس کرنے کا وعدہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ افلاس اپنے سے لگا لیتا ہے۔ یہاں قرض سے مراد یہ ہے کہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو اعمال صالحہ دے، اللہ تعالیٰ ان کی جزا اسے کئی گنا کر کے دیتا ہے۔ یہ خدا کی شان کے لائق ہے جو سلسلہ عبودیت کا ربوبیت کے ساتھ ہے۔ اس پر غور کرنے سے اس کا یہ مفہوم صاف سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ بدون کسی کی نیکی، دعا اور التجا اور بدون تفرقہ کافر و مومن کے ہر ایک کی پرورش فرما رہا ہے، اور اپنی ربوبیت اور رحمانیت کے فیض سے سب کو فیض پہنچا رہا ہے۔ پھر وہ کسی کی نیکیوں کو کب ضائع کرے گا؟ اس کی شان تو یہ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جو ذرا بھی نیکی کرے اس کا بھی اجر دیتا ہے، اور جو ذرا بدی کرے گا اس کی پاداش بھی ملے گی۔ یہ ہے قرض کا اصل مفہوم جو اس آیت میں پایا جاتا ہے۔ چونکہ اصل مفہوم قرض کا اس سے پایا جاتا ہے، اس لیے یہی کہہ دیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اور اس کی تفسیر اس آیت میں موجود ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ۔ جاہل عیسائی جنہوں نے ایک عاجز اور ناتواں انسان کو خدا بنا لیا ہے اور اپنی بدکاریوں اور گناہوں کی گٹھڑی اس کے سر پر رکھ دی ہے اور اسے ملعون تسلیم کیا ہے، باوجود ہے کہ ان کے پاس لعنت کے سوا کچھ بھی نہیں، دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی پاک شریعت کو کفارے کی بنا پر رد کر چکے ہیں، اعمال صالحہ میں جو ایک لذت اور سرور ہوتا ہے وہ انہیں حاصل نہیں رہا، اور خدا تعالیٰ کے سارے راست بازوں کو بٹمار اور ڈاکو قرار دینے کی وجہ سے ان پر وہ لعنت پڑی ہے۔ اس لیے یہ بات کبھی بھولنی نہیں چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے راست بازوں کا انکار اور تکذیب ایک ایسی شے ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اور اس کی روحانی طاقتوں اور قوتوں کے لیے ایک زہر قاتل کا کام کرتی ہے۔ جو صادقوں کی نسبت سوء ظن کرتا ہے اور ان کی بے ادبی کرتا ہے، وہ حقائق اور معارف سے بے نصیب کر دیا جاتا ہے۔ یہ لعنت عیسائیوں پر پڑی ہے کہ انہوں نے سارے راست بازوں کو خطا کار ٹھہرایا۔ غرض اس آیت میں یہ لطیفہ ہے کہ بارشوں کا جسمانی طور پر ایک نظام ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ اب بارش کے دن قریب ہیں، مثلاً یہ جانتے ہیں کہ پوہ اور ماگھ کے دنوں میں بارش ہوتی ہے اور ساون اور بھادوں کے دنوں میں ہوتی ہے۔ پھر ایک یہ راز ہے کہ بارش بیہودہ کبھی نہیں ہوتی، در حقیقت وہی اوقات بارش کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر روحانی بارشوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ ایک نظری بحث ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے موٹی موٹی باتوں کو بطور شاہد کے پیش کیا ہے، اور قسم کا لفظ شاہد کے قائم مقام بیان فرمایا۔ اس لفظ کو اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح پر قرض کے لفظ کو، جسے میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔ اب ایک بات اور قابل غور ہے کہ ایک بارش تخم ریزی کے لیے ہوتی ہے، اور پھر ایک بارش اس تخم کی نشو و نما اور سرسبزی کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح پر نبوت کی بارش تخم ریزی کے لیے ہوتی ہے، اور محدثین اور مجددین کی بارش جو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے ضمن میں داخل ہے، اس تخم کے بارور کرنے اور نشو و نما دینے کے لیے۔ میں نے بارہا اس امر کا ذکر کیا ہے کہ نبوت الوہیت کے لیے بطور میخ کے ہوتی ہے۔ جو شخص نبوت کا انکار کرتا ہے، رفتہ رفتہ وہ الوہیت کے انکار تک پہنچ جاتا ہے، اور نبوت کے لیے ولایت بطور میخ کے ہوتی ہے۔ ولی کے انکار سے رفتہ رفتہ سلب ایمان ہو جاتا ہے۔ اس وقت دیکھو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو 1300 برس سے زائد عرصہ گزر گیا،
اگر خدا تعالیٰ اس وقت تک بالکل خاموش رہتا اور اپنی تجلی نہ فرماتا تو اسلام ایک قصہ اور کہانی سے بڑھ کر کوئی وقت نہ رکھتا اور اس کو دوسرے مذاہب پر کوئی خصوصیت اور فضیلت نہ ہوتی۔ جیسے ہندو اپنے بزرگوں سے منسوب خوارب کو پرانوں اور شاستروں میں لکھا ہوا بیان کرتے ہیں اور دکھا کچھ نہیں سکتے، اسی طرح پر اسلام کے ایجادی نشانوں کا ذکر مسلمانوں کی کتابوں ہی میں بتاتے اور دکھا کچھ نہ سکتے، تو دوسرے مذاہب پر اس کو کیا فضیلت رہتی؟ اور انسان کی فطرت اس قسم کی واقعہ ہوئی ہے کہ اگر اسے دوسرے پر کوئی فضیلت نظر نہ آئے تو وہ اس سے بے رغبتی اور بے دلی ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح پر گویا اسلام سے ایک قسم کا ذوف ایمان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بدون فضیلت کے ایمان قوی رہ سکتا ہی نہیں۔ اس لیے نبوت کی زراعت کے واسطے ولایت ایک باڑ لگا دی گئی ہے۔ بس غور کر کے دیکھو کہ قسم پر اعتراض کرنے والوں کا جواب کیسا صاف اور لطیف ہے۔ اس مضمون کو دیکھ کر انسان کس قدر انشراح کے ساتھ قبول کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کس قدر عالی مضامین کو کیسے انداز اور طرز سے بیان کرتا ہے۔ پھر قرآن شریف میں ایک مقام پر رات کی قسم کھائی ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی قسم ہے جب وحی کا سلسلہ بند تھا۔ یاد رکھنا چاہیے یہ ایک مقام ہے جو ان لوگوں کے لیے جو سلسلہ وحی سے افاضہ حاصل کرتے ہیں آتا ہے۔ وحی کے سلسلے سے شوق اور محبت بڑھتی ہے، لیکن مفارقت میں بھی ایک کشش ہوتی ہے جو محبت کے مدارج عالیہ پر پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے قلق اور کرب میں ترقی ہوتی ہے اور روح میں ایک بے قراری اور اضطراب پیدا ہوتا ہے، جس سے وہ دعاؤں کی روح اس میں نفخ کی جاتی ہے کہ وہ آستانہ الوہیت پر یا رب کہہ کر اور بڑے جوش اور شوق اور جذبے کے ساتھ دوڑتی ہے، جیسا کہ ایک بچہ جو تھوڑی دیر کے لیے ماں کی چھاتیوں سے الگ رکھا گیا ہو، بے اختیار ہو کر ماں کی طرف دوڑتا اور چلاتا ہے۔ اسی طرح پر بلکہ اس سے بھی بے حد اضطراب کے ساتھ روح اللہ کی طرف دوڑتی ہے، اور اس دوڑ دھوپ اور قلق و کرب میں وہ لذت اور سرور ہوتا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، روح میں جس قدر اضطراب اور بے قراری خدا تعالیٰ کے لیے ہوگی، اسی قدر دعاؤں کی توفیق ملے گی اور ان میں قبولیت کا نفخ ہوگا۔ غرض یہ ایک زمانہ معموروں اور مرسلوں اور ان لوگوں پر جن کے ساتھ مکالمات الہیہ کا ایک تعلق ہوتا ہے آتا ہے، اور اس سے غرض اللہ تعالیٰ کی یہ ہوتی ہے کہ تا ان کو محبت کی چاشنی اور قبولیت دعا کے ذوق سے حصہ دے اور ان کو اعلیٰ مدارج پر پہنچا دے۔ تو یہاں جو ضحیٰ اور لیل کی قسم کھائی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج عالیہ اور مراتب محبت کا اظہار ہے، اور آگے پیغمبر خدا کا ابراء کیا کہ دیکھو دن اور رات جو بنائے ہیں ان میں کس قدر وقفہ ایک دوسرے میں ڈال دیا ہے۔ ضحیٰ کا وقت بھی دیکھو اور تاریکی کا وقت بھی خیال کرو۔ ما ودعک ربک، خدا نے تجھے رخصت نہیں کر دیا، اس نے تجھ سے کینہ نہیں کیا، بلکہ ہمارا یہ قانون ہے جیسے رات اور دن کو بنایا ہے، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی یہ قانون ہے کہ بعض وقت وحی کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ ان میں دعاؤں کے لیے زیادہ جوش پیدا ہو، اور ضحیٰ اور لیل کو اس لیے بطور شاہد بیان فرمایا تا آپ کی امید وسیع ہو اور تسلی اور اطمینان پیدا ہو۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کے بیان کرنے سے اصل مدعا یہ رکھا ہے کہ تا بدیہات کو نظریات کے ذریعے سمجھاوے۔ اب سوچ کر دیکھو یہ کیسا پرحکمت مسئلہ تھا، مگر ان بدبختوں نے اس پر بھی اعتراض کیا۔ چشم بد اندیش کے برکندہ باد، عیب نماید ہنرش در نظرے۔ ان قسموں میں ایسا فلسفہ بھرا ہوا ہے کہ حکمت کے ابواب کھلتے ہیں۔ غرض یہ حرب ہمارا کام ہے جس کی آج ضرورت ہے، اس سے علوم کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور مخالف بھی حجت اور بینہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ خدا کا فضل ہے کہ پنجاب کے لوگ جن معارف اور حقائق سے آگاہ ہوتے جاتے ہیں، بلاد شام اور دیگر ممالک اسلامیہ میں ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔
اس لیے ہم پر تو یہ مصیبت آ چکی ہے، ہر طرف سے حملے پر حملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم کو قوت متفکرہ سے کام لینا پڑتا ہے اور دعاؤں کے ذریعے خدا تعالیٰ کے حضور ان مشکلات کو پیش کرنا پڑتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دستگیری فرماتا ہے اور اپنی کتاب کے حقائق اور معارف سے اطلاع دیتا ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ جس قوت کو 40 دن استعمال نہ کیا جائے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک ماموں صاحب تھے، وہ پاگل ہو گئے، ان کی فسد لی گئی اور ان کو تاکید کی گئی کہ ہاتھ نہ ہلائیں۔ انہوں نے چند مہینے تک ہاتھ نہ ہلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ لکڑی کی طرح ہو گیا۔ غرض یہ ہے کہ جس عضو سے کام نہ لیا جائے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں میں جوگی اور ایسا ہی راہب وغیرہ جو عورتوں کے قابل نہیں رہتے، اس کے دو ہی سبب ہوتے ہیں، یا تو بدمعاشیوں کی کثرت کی وجہ سے یا انقطاع کلی کے بعد، اور اس امر کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جن اعضاء کو بیکار چھوڑا گیا وہ آخر بالکل نکمے ہو گئے۔ اس وقت جو ہم پر قلم کی تلواریں چلائی جاتی ہیں اور اعتراضوں کے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، ہمارا فرض ہے کہ اپنی قوتوں کو بیکار نہ کریں اور خدا کے پاک دین اور اس کے برگزیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس بات کے لیے اپنے قلموں کے نیزوں کو تیز کریں، خصوصاً ایسی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ اس نے سلطنت انگریزی میں ہم کو پیدا کیا۔ محسن کے احسانات کی شکر گزاری کے اصول سے ناواقف جاہل ہمارے اس قسم کے بیانات اور تحریروں کو خوشامد کہتے ہیں، مگر ہمارا خدا بہتر جانتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی انسان کی خوشامد کر سکتے ہی نہیں، یہ قوت ہی ہم میں نہیں ہے۔ ہاں، احسان کی قدر کرنا ہماری سرشت میں ہے، اور محسن کشی اور غداری کا ناپاک مادہ اس نے اپنے فضل سے ہم میں نہیں رکھا۔ ہم گورنمنٹ انگلیشیا کے احسانات کی قدر کرتے ہیں اور اس کو خدا کا فضل سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک عادل گورنمنٹ کو سکھوں کے پرجفا زمانے سے نجات دلانے کے لیے ہم پر حکومت کرنے کو کئی ہزار کوس سے بھیج دیا۔ اگر اس سلطنت کا وجود نہ ہوتا تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہم اس قسم کے اعتراضوں کی بابت ذرا بھی سوچ نہ سکتے، چہ جائے کہ ہم ان کا جواب دے سکتے۔ اب ہم ان اعتراضوں کا جواب بڑی آزادی سے دے سکتے ہیں، پھر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی قدر نہ کریں تو یقیناً سمجھو کہ بڑے ناقدر شناس اور ناشکر گزار ہوں گے۔ ہم کو غور اور فکر کا موقع ملا، دعاؤں کا موقع ملا، اور اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کے ابواب ہم پر کھولے۔ اگرچہ مبدأ فیض وہی ہے، لیکن انسان اپنے میں ایک شے قابل بناتا ہے، اس پر بلحاظ اس کی استعداد اور ظرف کے فیض ملتا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ اس تقریب کی وجہ سے ہندوستان اور پنجاب کے رہنے والے جوہر قابل بن رہے ہیں اور ان کی علمی طاقتیں بھی ترقی کر رہی ہیں۔ مختصر یہ کہ یہ مقام دارالحرب ہے پادریوں کے مقابلے میں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہرگز بیکار نہ بیٹھیں، مگر یاد رکھو کہ ہماری حرب ان کے ہم رنگ ہو۔ جس قسم کے ہتھیار لے کر میدان میں وہ آئے ہیں اسی طرز کے ہتھیار ہم کو لے کر نکلنا چاہیے، اور وہ ہتھیار ہے قلم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کا نام سلطان القلم رکھا اور میرے قلم کو ذوالفقار علی فرمایا۔ اس میں یہی سر ہے کہ یہ زمانہ جنگ و جدل کا نہیں ہے بلکہ قلم کا زمانہ ہے۔ پھر جب یہ بات ہے تو یاد رکھو کہ حقائق اور معارف کے دروازوں کے کھلنے کے لیے ضرورت ہے تقویٰ کی، اس لیے تقویٰ اختیار کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور میں گن نہیں سکتا کہ یہ الہام مجھے کتنی مرتبہ ہوا ہے، بہت ہی کثرت سے ہوا ہے۔ اگر ہم میری باتیں ہی باتیں کرتے ہیں تو یاد رکھو کچھ فائدہ نہیں، فتح کے لیے ضرورت ہے تقویٰ کی۔ فتح چاہتے ہو تو متقی بنو۔ میں ہندوؤں اور عیسائیوں میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں بھی بہت بڑی جائیدادیں اور روپیہ اس کام کے لیے وصیت کر جاتی ہیں۔ آج کل کے مسلمانوں میں اس قسم کی نظیر نہیں ملتی۔ ہمارے لیے جو بڑی سے بڑی مشکل ہے وہ اشاعت کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہے۔
یہ تو تم یاد رکھو کہ آخر خدا تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے اور خود اپنے ہاتھ سے اس نے اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ وہ خود ہی اس کا حامی و ناصر ہے، لیکن وہ خود ہے کہ اپنے بندوں کو ثواب کا مستحق بناوے۔ اس لیے نبیوں کو مالی امداد کی ضرورت ظاہر کرنی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی، اور اسی طرز پر جو منہاج نبوت کی طرز ہے، ہم بھی اپنے دوستوں کو سلسلے کی ضروریات سے اطلاع دیا کرتے ہیں۔ مگر میں پھر یہی کہوں گا، اگر ہم کچھ روپیہ بھی اشاعت کے لیے جمع کر لیں تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ اسی قدر نہیں کر سکتے جس قدر پادریوں کے پاس ہے، اور اگر اتنا بھی کر لیں تو بھی میرا یہی ایمان ہے کہ فتح اسی کو ملتی ہے جس سے خدا خوش ہو۔ اس لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور اعمال میں ترقی کریں اور تقوی اختیار کریں، تاکہ خدا تعالیٰ کی نصرت اور محبت کا فیض ہمیں ملے۔ پھر خدا کی مدد کو لے کر ہمارا فرض ہے، اور ہر ایک ہم میں سے جو کچھ کر سکتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ ان حملوں کے جواب دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ ہاں، جواب دیتے وقت نیت یہی ہو کہ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو۔